اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن مجید کا اعجاز اور متقین کی نشانیاں تھیں۔ متقین یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور اگلی 15 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے کھلم کھلا انکار کا راستہ اختیار کیا اور مخالفت کی، انہوں نے اپنی زبان سے اور اعمال سے مخالفت کا مظاہرہ کیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے حق کو دل سے تسلیم نہیں کیا لیکن ان کی زبانیں جو ہیں وہ اپنے دل کے کفر کو ظاہر کرنے کی جرات نہ کر سکیں، تو وہ اپنے زبانوں سے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور جو پہلی تقسیم ہے ان کو کفار کہا جاتا ہے۔ آیت 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ایک تو وہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، یعنی ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اور دوسرے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن لوگوں پہ اللہ کا غصہ ہے اور جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے تقسیم دل کے عقیدے کی حساب سے کی ہے۔ جو دل سے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں وہ ایک گروہ بن جاتا ہے، اور جو دل سے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ دوسرا گروہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم بالکل جائز ہے، اور باقی تقسیم انسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مثلا نسب کے بنیاد کے اوپر یا وطن کے بنیاد کے اوپر یا زبان یا رنگ یا کوئی جغرافیائی حالات کے بنیاد کے اوپر اقوام کو تقسیم کرنا، یہ تقسیم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو اس پر ہم گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تقسیم ہے انسانیت کی وہ صرف 2 گروہوں کے اندر ہے، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں۔ اب آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے کفر میں ضد کو اختیار کر لیا، یعنی انہوں نے دل میں ضد شروع کر دی، وہ ضدی ہو گئے، اور ان کے ضد کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ وہ کسی حق بات کو سننے کے لیے اور کوئی بھی روشن دلیل ہو اس کو دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگ جو کہ ضد اختیار کر لیں اللہ کی مخالفت میں، تو ان کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی ان کے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو بھی حق کو قبول کرنے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے کوئی عقل ہے، نہ حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ حق بات سننے کے لیے کان ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں بہت بڑے عذاب کا سامنا کریں گے، بلکہ ان کو اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کفر کے جو لفظی معنی ہیں وہ چھپانے کے ہیں، اور ایک ناشکر آدمی کو کافر یا کفر ناشکری کو کفر ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ شانہ نے احسانات کیے ہیں بندے پر، تو ناشکری کرنا ان احسانات کو چھپا دیتا ہے۔ اور شریعت کے اندر کفر یہ چیز ہوتی ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرض کر دیا ہے، اور ان میں سے کسی کی چیز پر یا ایک سے زیادہ چیز پر ایمان نہ لانا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ مثلا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو دل سے 100% قطعی طور پر یقینی مانیں، اور تو کوئی شخص اگر کسی سنت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے لیے انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ڈرانا۔ تو انذار جو ہے وہ عام ڈرانا نہیں ہے، جیسا کہ چور یا ڈاکو جو ہیں یا ویسے کوئی بندہ کسی کو ڈرائے خوف پیدا کرنے کے لیے، بلکہ انذار کا مطلب ہوتا ہے شفقت سے ڈرانا۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جب اپنی امت کو آخرت کے حالات سے ڈراتے تھے تو ان کے دل میں شفقت ہوتی تھی، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے بندے کو خوف زدہ کیا جائے۔ تو اسی لیے جو مبلغین حضرات ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی وہ کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں تو دل میں جو ہے ہمیشہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کچھ چند کلمات جو ہیں دوسروں تک پہنچا دیے جائیں، بلکہ دعوت کا مقصد جو ہے دل میں محبت رکھ کے اور آگے پھر اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے کہ آپ ان کی ایمان کی اور آخرت کی اتنی فکر فرما رہے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اب حق بات کو قبول نہیں کر سکتے اور آپ کی کوئی بھی دعوت اب ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ اگر ان کو ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں یہ ان کے لیے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے یہی بتائی گئی کہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور کانوں پر بھی مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ مہر لگانے سے مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی باہر سے، تو ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں کوئی حق بات ہو وہ دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور کسی کے کوئی الفاظ ہوں، دعوت کے الفاظ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، وہ ان کے اب کانوں میں داخل ہو کے ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پہ دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر تو خیال کسی طرف سے بھی آ سکتا ہے، اسی طرح کان میں آواز کسی بھی سمت سے آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہر طرف سے اس کو بند کر دیا گیا۔ اور آنکھوں میں جو کوئی چیز آ سکتی ہے، کوئی چیز جو نظر آتی ہے وہ صرف سامنے سے آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو جب سامنے آنکھوں کا پردہ آ گیا تو آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ہے، لیکن ایک سزا دنیا میں مل جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کرنے کی جو توفیق ہے وہی اللہ تعالیٰ شانہ سلب کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بدقسمت انسان اپنے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ بہت ہی زیادہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور گناہ کر کر کے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے ایک گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ تو جب یہ ایسا شخص جس کے دل اور کانوں پہ جو مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ گناہ کر کر کے گناہوں کی ایک پوری زنجیر ہی بن جاتی ہے، اور اس کا دل جو ہے پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر اچھا اور برے کی جو تمیز ہے وہ ایسے شخص سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مضمون سورہ مطففین میں ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے الفاظ سے تحریر ہے، یعنی کہ کالے ہو گئے ان کے دل ان چیزوں کی سبب جو وہ کرتے تھے۔ تو دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں۔ علیہم کا لفظ استعمال کر کے یہ پیغام دیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو داعی ہے وہ اپنا کام کرتا رہے، چاہے اس کی بات کا اثر ہو یا نہ ہو، ان کو تو اپنی دعوت کا ہمیشہ ثواب ملے گا۔ جو بھی مبلغین حضرات ہیں وہ ان کی بات سے کفار نصیحت پکڑیں یا نہ پکڑیں، لیکن مبلغین کا حضرات کا جو یہ فریضہ ہے کہ وہ برابر دعوت دیتے رہیں اور ان کو اس دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے دعوت دینے والے حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں ہر حال میں دعوت دینی ہے، اس میں اثر پیدا ہو رہا ہے اگلے کے دل پہ یہ نہیں پیدا ہو رہا، اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس میں ایک شبہ یہ ہے کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے خود ہی ان کفار کے دل میں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو پھر ان کو عذاب دینے کا جو ہے کیا جواز بنتا ہے جب اللہ نے خود ہی ان کے ہدایت کے راستے بند فرما دیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے یہ کام جبراً نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے اپنے ہی اعمال ایسے تھے کہ اس کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ تو جب ان کفار نے جان بوجھ کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پر پانی پھیر دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے جسم سے اس کو نکال دیا، تو پھر اگلا اللہ کی طرف سے عمل یہی ہو سکتا تھا کہ ان سے جو ہے ہدایت کے راستے جو ہے ان کے بند کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔